اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ سب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث شیئر کروں گی۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یبعث الناس علی نیاتہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کے دن صرف اپنے اعمال کے ساتھ نہیں، اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ بہت آسان اور واضح معنی ہے، لیکن سمجھنا اتنا ہی مشکل۔ کسی انسان کا دنیا میں نیک عمل خواہ دیکھنے میں کتنا بھی بڑا کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن قیامت کے دن اس کا سائز، اس کا وزن، اس کا حجم اس کی نیت کے مطابق ہوگا۔ آپ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بلون ہوتا ہے تو بلون کے کئی سائز ہوتے ہیں نا۔ ایک وہ سائز ہوتا ہے اس کا جو اوریجنل ہوتا ہے، اور پھر آپ اس میں جتنی ہوا بھرتے جائیں وہ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک چھوٹا سا بالون جو ہے بہت بڑا بھی ہو جاتا ہے۔ تو عمل انسان کا اسی اعتبار سے حجم اور وزن پائے گا جتنا زیادہ اس میں نیت کا خلوص شامل ہوگا۔ کوئی بھی کام جب آپ کریں جس میں آپ بظاہر یہ کہتے ہیں، آپ کے منہ پر یہ لفظ ہوتے ہیں کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہی ہوں، یا دل میں بھی آپ کہتے ہیں، تو واقعی اس کو اللہ ہی کے لیے کیجیے۔ آج دنیا میں ہماری نیت چھپی ہوئی ہے، ہمارے دل کے ارادے اور ہمارا اندر جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہمیں بعض اوقات اس کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ جو چیز تو ہمیں کسی کو دکھانی ہوتی ہے، جو دکھاوے کا کام ہوتا ہے، اس کی تو بہت فکر ہوتی ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو، کہیں بھی کوئی کمی نہ ہو، لیکن جو چیز کسی کو نظر نہیں آتی اس کی طرف سے ہم سب سے زیادہ غافل ہوتے ہیں، بالکل بے فکر، وہ ٹھیک ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں، پرواہ نہیں۔ لیکن قیامت کے دن تو انسان کے اعمال کے اوپر کیا لپٹا ہوا ہوگا؟ اس کی نیت ہے۔ یہ تھا یہ شخص اندر سے، یعنی اندر کو باہر کر دیا جائے گا۔ اس تجربے کو آپ دنیا میں بھی کر کے دیکھا کریں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اگر وہ میرے منہ پہ آ جائے، میری شکل پہ آ جائے، یا میرے ساتھ ساتھ بولنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ کیا ہم فیس کر سکتے ہیں کسی انسان کو بھی؟ پھر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم کیسے فیس کر سکیں گے؟ پھر آپ دیکھیے کہ ایک حدیث سے مزید یہ معنی واضح ہوتا ہے کہ نیتیں انسان کے عمل پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے علم اور مال دیا، وہ اپنے مال میں علم کے مطابق تصرف کرتا ہے، یعنی مال خرچ کرتے وقت جو اس کا علم ہوتا ہے کہ کہاں کیا کرنا چاہیے اس کے مطابق اسے خرچ کرتا ہے تو وہ اجر پاتا ہے۔ جو جتنے انویسٹمنٹ کے طریقے زیادہ جانتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ بہتر جگہ انویسٹ کرتا ہے مال، تو وہ خوب نفع کماتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح کا مال دیا ہو، یعنی اس کے پاس علم ہے مال نہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایسا مال دے تو میں بھی اسی طرح کے نیکی کے کام کروں گا، وہ سچے دل سے تڑپتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی پہلے کے برابر اجر عطا کرتا ہے نیت کی وجہ سے۔ تیسرا شخص ہے جس کے پاس علم نہیں لیکن مال ہے، لہٰذا وہ جہالت کے ساتھ ہر غلط جگہ پر مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے اس مال سے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ کی ناراضگی مول لیتا آٹومیٹیکلی۔ ایک چوتھا شخص ہے، وہ اس شخص کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے کہ اگر مجھے مال ملے، یعنی اس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، وہ کہتا ہے اگر مجھے مال ملے تو میں بھی اسی طرح کے کام کروں گا، یعنی غلط کام کروں گا، اس کو بھی اس کے برابر سزا ملے گی، کیونکہ اس کا ارادہ یہی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا نا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، دونوں آگ میں ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ قاتل تو آگ میں جائے گا، معنی سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو بیچارہ مارا گیا وہ کیوں آگ میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کے ارادے سے نہیں نکلا تھا؟
اس کا بھی ارادہ قتل کرنے کا تھا. دونوں آمنے سامنے ہوئے تھے ایک ہی نیت کے ساتھ. ایک کا وار چل گیا, دوسرے کا وار نہیں چلا, تو اس سے کیا ہوا؟ سزا میں دونوں برابر. تو انسان کا کسی کام کا جو ارادہ ہوتا ہے نا, وہ بڑا اہم ہوتا ہے. مثلاً ایک شخص موقع نہیں پا رہا, اس کو شوق بہت ہے کوئی اچھا کام کرنے کا, لیکن اس کو راہ نہیں مل رہی, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, اس کو موقع نہیں مل رہا, لیکن تڑپ بہت ہے اندر. تو اس کی اس تڑپ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھ دیں گے, اور قیامت کے دن اپنی نیتوں کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی کام کا موقع نہیں ملا, لیکن نیت اور ارادہ بڑا پکا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ کیا دیا کہ اس کو کام کیے بغیر بھی اجر دے دیا. لیکن اگر ہمارا ارادہ ہی درست نہ ہو, کرنا کرانا کچھ نہیں, بس صرف رونا روتے رہے, نہیں موقع نہیں, ٹائم نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, بہانے, تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہوتا ہے کہ ہم اندر سے کیا سوچ رہے ہیں. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تجدون الناس معادن خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم انسانوں کو کان کی طرح پاؤ گے. کان کہتے ہیں مائنز کو, انسان مائنز کی طرح ہے. جو لوگ دور جاہلیت میں بہتر تھے اسلام کے بعد بھی بہتر ہیں, جبکہ وہ دین کا علم حاصل کر لیں. سب انسان برابر نہیں ہوتے. آپ دیکھیں شکل و صورت کے اعتبار سے بھی سب ایک جیسے نہیں. چائنیز کو آپ دیکھیں, جاپنیز کو دیکھیں, ایشینز کو دیکھیں, یورپینز کو دیکھیں, افریقنز کو دیکھیں, شکلیں بھی فرق ہیں, رنگ بھی فرق ہے, اسی طرح مزاج بھی فرق ہے, عادتیں بھی فرق ہیں, پسند ناپسند بھی فرق ہے, اور اسی طرح نیکی کا شوق بھی ہر ایک میں ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر ایک کا فرق ہوتا ہے. یعنی انٹرسٹ اور ان کی جو دلچسپیاں ہیں وہ بھی فرق ہوتی ہیں. اچھا, آپ نے اپنے آس پاس ایک جیسی شکل و صورت رکھنے والے, ایک جیسے بظاہر مزاج رکھنے والے, یا ایک فیملی ایک خاندان کے لوگوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ سب کا ٹیمپرامنٹ فرق ہے, شکلیں فرق ہیں, شوق فرق ہے. اپنے بچوں میں آپ یہ اختلاف دیکھتے ہیں, ایک ہی ماں باپ ہے لیکن ہر بچے کا اپنا ہی ایک مزاج ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر خیر ہی خیر بھرا ہوتا ہے کہ سونے پہ تولے جائیں, اتنی نیکی اور خیر ہوتی ہے ان میں. یعنی اگر آپ ان کو ایکسپلور کرو, جیسے کان ہوتی ہے نا, کان کھودو, زمین کھودو تو بیچ میں سے پہاڑ کو جب آپ نکالو تو اس میں سے سونا نکل آئے. کچھ ایسے ہیں جیسے کھودو تو چاندی نکلے, کہیں سے لوہا نکلے, کہیں سے پیتل نکلے, کہیں سے کچھ نکلے. تو اسی طرح جب لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت مختلف طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. مثلاً ایک پہاڑ بظاہر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو کھودیں تو اس کے اندر سے کوئی سونا نہیں نکلے گا. اندر سے ہو سکتا ہے کہ لوہا نکلے یا کچھ بھی نہ نکلے, پتھر کا پتھر ہی ہو. بظاہر رنگ بہت خوبصورت ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک پہاڑ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بظاہر معمولی نظر آتا ہو, لیکن اگر آپ اسے ایکسپلور کریں, کھودنا شروع کریں تو اس کے اندر سونے کی کان ہوگی. تو لوگوں کی صرف آپ ظاہر پر ان کو نہیں پرکھ سکتے جب تک کہ واسطہ نہ پڑے. وہ جو ایک پنجابی کا محاورہ ہے شاید کہ راہ پہ جانے واہ پہ جانے, پتہ نہیں کچھ ایسا کہتے ہیں کہ جس سے واسطہ پڑے اسی سے پتا چلتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. یعنی معاملہ کیے بغیر آپ کسی کو پہچان نہیں سکتے صرف ظاہریت سے. تو لوگ جو اچھے نیچر کے ہوتے ہیں, اچھے نیت کے ہوتے ہیں, ان کی نیکی چھپتی نہیں ہے کہیں, اور جو بدنیت ہوتے ہیں وہ بھی چھپ نہیں سکتے. جب آپ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے تو بدنیتی بھی ظاہر ہو جائے گی. فرمایا کہ جو لوگ دور جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے اچھی نیچر والے تھے, اسلام کی سمجھ لا کے بھی وہ خوب چمکے, اور جو پہلے خراب تھے ان پر اسلام نے بھی کوئی اثر نہیں کیا. وہ اسلام پڑھنے کے بعد دین کے اندر آ کے بھی ویسے کے تیسے رہے. عام طور پر ہم کہتے ہیں نا, اچھا فلاں شخص تو قرآن بھی پڑھا ہوا, فلاں تو دین بھی پڑھا ہوا, پھر وہ ایسے کیوں کرتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جس شخص کا اندر ٹھیک نہیں, اس کی نیت درست نہیں, یا اس کے اندر کھوکھلا پن ہے, تو قرآن پڑھ کر بھی اس کا کھوکھلا پن نہیں جا سکتا.
یعنی دیکھا یہ جائے گا کہ اصل انسان کی اپنی فطرت اور عادت کیسی. ہر انسان کا ایک ظرف ہوتا ہے. مثلاً اس کی مثال کیسے، جیسے یہ گلاس کا ایک ظرف ہے، اس بوتل کا ظرف ہے. آپ پانی اس میں ڈالو تو اس کے سائز کے مطابق آئے گا، اس میں اس کے سائز کے مطابق آئے گا. بات ایک ہی ہوتی ہے، جیسے قرآن کی بات ہوتی، دین کی بات ہوتی، ہر ایک پر مختلف طریقے سے اثر کرتی. اس نیت کے باب کے ساتھ اس حدیث کو کیوں لایا گیا کہ اصل چیز انسانوں کی ظاہری شکل و صورت نہیں ہے، انسانوں کا ظاہر نہیں. وہ تو منافقین کا ظاہر بھی بڑا خوبصورت تھا. قرآن پاک میں سورۃ المنافقون پڑھی ہے نا آپ نے، اس میں ان کی شخصیت کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم، ان کی فٹنس، ان کے ظاہری جو شخصیت ہے اسے دیکھ کے تم گم ہو جاؤ، حیران ہو جاؤ کہ اتنے مؤثر لیکن اندر سے کھوکھلے، کیونکہ دین کی وہ سمجھ ہی نہیں، دین کی روح کو نہیں پہنچے. تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے. جیسے کان ہوتی ہے نا، مائنز ہوتی ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، ان کے اندر چیزیں چھپی بھی ہوتی ہیں. تو لوگوں کے اندر بعض اوقات بہت خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، ان کو تھوڑا سا پالش کیا جائے تو وہ سونے کی طرح چمک جاتے. لیکن اگر آپ لوہے کو ساری زندگی رگڑا دیں، لوہا کیا رہے گا؟ لوہے کا لوہا رہے گا، اس پہ نہیں اثر ہونا. اس لیے اگر انسان یہ اصول سمجھ جائے تو زندگی میں بہت سی مشکلات کم ہو سکتی. اگر آپ لوہے کو دیکھتے وقت یہ کہیں کہ یہ لوہا ہے اور مجھے اس سے لوہے والا ہی کام لینا تو آپ ٹھیک رہیں گے. اگر آپ نے لوہے کو چاندی مان لیا یا سونا سمجھ لیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، وہ آرٹیفیشل کلر اوپر کر دیتے ہیں یا وہ چمک والی ڈال دیتے ہیں اوپر سے نا. تو اور آج کل تو اتنے زبردست آرٹیفیشل قسم کی جیولری آئی ہے کہ واقعی اصل پہ گمان ہوتا ہے. میں نے خود کئی دفعہ دھوکہ کھایا کسی کو دیکھ کے کہ اچھا یہ اصل ہوگا، لیکن وہ اصل نہیں ہوتا، بالکل نقل ہوتا ہے، لیکن اوپر سے رنگ لیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات آپ کسی کی ظاہری چیز سے دھوکہ کھا جائیں، یا ہم انسانوں کو دھوکہ دے دیں مگر اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. یہ ہے ہم سب کو سکھانے کی بات. اس میں اللہ تعالیٰ صرف ہماری ظاہری شکل و صورت پر نہیں جاتے، وہ ہمارے اندر کو دیکھتے ہیں، وہ دل میں کیا ہے اس کے مطابق وزن لگائیں گے، قیمت لگائیں گے. تم سونے کے بھاؤ ہو یا چاندی کے ہو یا لوہے کے ہو یا پیتل کے ہو یا کسی اور چیز کے ہو. تو ہمیں اگرچہ اپنے ظاہری طور طریقوں کو بھی اچھا کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنے دلوں کی حالت کا جائزہ زیادہ لینا ہے، اس طرف توجہ بہت کرنی ہے. ورنہ قیامت کے دن یاد رکھیے یہ محض ظاہری نیکیاں اور ظاہری نام و نمود یہ فائدہ نہ دے گا. اگر ہم ظاہری طور پہ حجاب اوڑھ کے بھی پھر رہے ہیں لیکن ہمارے اندر نہیں ہے وہ سب کچھ، تو فائدہ نہ ہوگا. تو اللہ کا جو تقوی ہے، اسی لیے دیکھیے قرآن پاک آپ کھولتے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ راہ تو دکھاتی ہے مگر متقی لوگوں کو. جب تک اندر نہیں ہے خیر تو صرف رٹ لینے سے یا پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی. یہاں بھی فرمایا کہ تم لوگوں کی قسمیں پاؤ گے جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. جاہلیت کے دور میں جن لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے، جب اسلام کی ان کو جھلک پڑتی ہے تو وہ اسلام میں بھی بہت آگے نکلتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ لیجیے. حضرت عمر کا حال کیا تھا دور جاہلیت میں؟ اسلام کے بہت سخت دشمن تھے، لیکن ویسے کیریکٹر کے بہت زبردست تھے، یعنی اپنے اندر ایک کردار رکھتے تھے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. ابو جہل یا ان میں سے کم از کم ایک کو تو یعنی اسلام کے لیے دے دے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ کیریکٹر اگر اسلام میں آ جاتا ہے تو اسلام کو بہت ترقی ہوگی. اور واقعی جب وہ اسلام کی طرف پلٹے تو بہتوں کو پیچھے چھوڑ گئے، بہت آگے گئے، بہت آگے، کیونکہ ان کے اپنے اندر کیریکٹر تھا. تو صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ بہت مشہور مستشرق ہے مارگولیت، تو اس نے صحابہ کرام کو ایک خراج تحسین پیش کیا. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس ہیروں کی ایک نرسری لگائی تھی. وہ ان کو ہیروں کی نرسری کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کار نبوت میں شریک تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے میں صحابہ کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے. اس سے بڑی کسی انسان کی کوئی سعادت ہے ہی نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. اب یہ جو کیریکٹر تھا، یہ جو کردار تھا صحابہ کرام کا، اور جو مضبوط کردار، اس نے اسلام کو تقویت دی تھی اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا تھا ان کے ذریعے. لیکن ان میں بھی ہر ایک کا پھر اپنا اپنا ایک رول تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھی بہت خیر پھیلی، لیکن ان کی اپنی شخصیت تھی. حضرت عمر کی اپنی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی تھی. کسی نے اپنے مال کے ساتھ، کسی نے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ مختلف طریقوں سے اسلام کی خدمت کی. تو ایک تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان سے ایک ہی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب ایک ہی جیسا کام کریں یا سب ایک جتنا کام کریں. ہر انسان فرق ہوگا. اگر یہ فرق جان لے تو آپ کا معاملہ بھی آسان ہو جائے گا. لیکن یہاں شرط یہ رکھی کہ دور جاہلیت میں کوئی کتنا بھی اچھا ہو، لیکن اصل اچھائی اس وقت آتی ہے اذا فقہوا، جب دین کی سمجھ آتی. اور اگر دین کی سمجھ نہیں ہے تو کوئی شخص کتنا بھی ذہین ہو، کتنا ہوشیار ہو، اس کا یہ سب کچھ بیکار ہے، کیونکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا اپنی ذہانت اور لیاقت کے ساتھ. اگلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اور ہر ایک میں بہتری ہے. اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو. اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کاش میں ایسا کر لیتا، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. البتہ یہ کہو اللہ کی تقدیر یہی تھی اور اس نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے. اب حدیث میں پہلی بات کیا ہے؟ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے. اب یہ طاقت سے مراد پہلوان ہونا نہیں ہے کہ پہلوان لوگ اللہ کو بہت پیارے ہیں. اس سے مراد ایمان کی طاقت ہے، نیکی کے کاموں پر قوت. یعنی ایک انسان ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پر کمزور ہو، بہت پڑھا لکھا نہ ہو، دنیاوی معاملات میں بہت ہوشیار نہ ہو، لیکن دین کے معاملے میں بہت مضبوط ایمان کا ہو. اس کے لیے کس کی مثال دیں گے آپ صحابہ میں سے؟ حضرت عمر ویسے ہی بہت طاقتور تھے، دور جاہلیت میں بھی تھے. حضرت سمیہ معلوم ہے آپ کو کون تھی؟ ابو جہل کی لونڈی تھی. سٹیٹس کے اعتبار سے کیسی تھی؟ کمزور. اور ایک عورت تو ویسے بھی کمزور ہوتی. کہاں یہ کہ وہ ایک آزاد عورت نہ ہو بلکہ غلام عورت ہو. ایک غلام عورت تھی، مجبور، لیکن ایمان کتنا مضبوط. اتنی مار کھاتی تھی پھر بھی ایمان سے باز نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ ابو جہل نے ایک دن غصے میں آ کے برچی مار کے ماری ڈالا. اسلام میں سب سے پہلی شہید قرار پائی، پہلی شہیدہ ایک عورت، پہلی مومن ایک عورت. تو یہ ہے قوت ایمان کی. ٹھیک ہے جان ہی جائے گی نا، چلی جائے کوئی بات نہیں، ایمان نہ جائے، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ اللہ کا انکار کر دو، کفر کی طرف بلاتا. اچھا حضرت بلال، کوئی ان کا خاندان نہیں تھا وہاں مکہ میں، کوئی کنبہ قبیلہ نہیں تھا، کوئی ان کے سر پہ نہیں تھا، وہ بھی غلام تھے، وہ بھی کمزور تھے، لیکن کتنی سزائیں دیتے تھے ان کو، اور کتنے مضبوط تھے وہ. ہر طرح کی تکلیف اٹھائی، لیکن احد احد پکارا، اللہ کی وحدانیت سے نہیں پھرے. تو قوت سے مراد یہاں ایمان کی قوت ہے، ڈٹرمنیشن ہے. تو ایسا ڈٹرمنیشن انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. حضرت آسیہ آپ دیکھیے فرعون کے گھر میں
کتنا ظلم ڈھاتا تھا فرعون. کہتے ہیں کہ ہاتھوں میں کیل ٹکوا دیتا تھا جس کے بھی خلاف جاتا تو وہ کہتی تھی یا رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے. لیکن ایمان میں بہت مضبوط تھی، ساری سزائیں بھگت کے بھی ایمان کا دامن نہیں چھوڑا، اپنے ایمان کو نہیں داؤ پہ لگایا. تو یہاں کیا فرمایا کہ قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ پیارا ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور سب میں ہی بھلائی ہے. سارے ایمان والے اللہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں، لیکن جن کے اندر ایمان کی قوت زیادہ ہوتی ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان ان کو جس رستے پہ دیکھ لیتا تھا وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا تھا، یعنی شیطان بھی ڈرتا تھا ان سے. ایسی قوت انسان کے اندر جب ایمان کی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، ہمیں شیطان پھسلا دے گا، ہمیں بہکا دے گا. نہیں، شیطان کچھ نہیں کر سکتا، آپ خود مضبوط ہوئیے. باہر کے اثرات اس وقت آپ کے اوپر آتے ہیں جب آپ اندر سے کمزور ہوتے ہیں. اگر آپ کے اندر کا ڈیفینسو سسٹم کام کر رہا ہے تو کوئی آپ کو وائرل ڈیزیز آپ کو کچھ نہیں کریں گی. تو ہم سب کو اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں تاکہ ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں. پھر فرمایا اس چیز کی ہرس کرو جو تمہیں نفع دے، یعنی نیکی کے کاموں کی ہرس رکھو کہ اور توفیق ہو. کیونکہ اگر نیت اور ارادہ بھی کرو گے نا، ہرس ہی کرتے رہو گے اللہ میں یہ بھی اچھا کام کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی جب قرآن پڑھتا ہے نا انسان، پھر اتنے نیکی کے کام پتہ چلتے ہیں، پھر انسان عاجز ہو کے بیٹھ جاتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم تو رو دو کے چپ ہو جاتے ہیں، کچھ کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. نہیں، ہرس رکھو، اللہ موقع دے گا. اللہ تعالیٰ کو نا یہ ہمارے بہت سارے کاموں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. ہماری کسی عبادت سے صدقہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، چاہے ساری دنیا کے لوگ بھٹک جائیں اسے کوئی پرواہ نہیں. اس کو محبوب ترین چیز کیا ہے کہ ایک بندہ کس جذبے کے ساتھ اس کی طرف پلٹتا ہے، اس کے دل کی تڑپ کیا، وہ کیا کیا نیکی کرنا چاہتا ہے. تو اس نیکی کی ہرس رکھو اپنے اندر، وہ سب لکھا جائے گا اللہ کے پاس. ہرس تو کرو. اور ایک بات حقیقت کی ہے کہ جس چیز کی ہمیں ہرس ہو جاتی ہے نا، ہم وہ کر بھی گزرتے ہیں. جو چیز دل میں لگ جاتی ہے نا وہ ہو ہی جاتا ہے. تو احرص علی ما ینفعک، اور اس کے لیے واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگتے رہو. یا اللہ تو توفیق دے، یا اللہ تو راستہ کھول، یا اللہ تو موقع دے، یا اللہ تو مجھ سے کروا لے. کوئی چھوٹا نیکی کا کام ہو، کوئی بڑا، کسی انسان کی خدمت ہو، کسی بیمار کی خدمت ہو، کسی دکھی کی مدد ہو، کوئی عبادت کا کام ہو، نماز روزہ صدقہ خیرات، کوئی بھی اچھا کام، کوئی دین کی خدمت، کچھ ہو، تو ہمیشہ نیت اور ارادے میں ضرور رکھ لینا چاہیے اللہ تو مجھے مہلت دے، موقع دے، توفیق دے، میں کر گزروں. تو احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، ہرس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگتے رہو، دعا کرتے رہو. ولا تعجز، کمزور ہو کے مت بیٹھ جاؤ، عاجز مت ہو جاؤ، نہیں ہم سے نہیں ہوتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو جائے گا سب. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف آ جائے، فَلَا تَقُلْ، تو یہ مت کہو لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر میں یہ کر لیتا تو پھر ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہو جاتا، یہ مت کہو. لیکن کیا کہو، قدر اللہ، یہ اللہ کی تقدیر تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، ہو گیا. کیونکہ بعض اوقات جب نقصان ہو جاتا ہے نا، پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، کاش ہم یہ نہ خریدتے، کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش ہم وہاں نہ جاتے. خاص طور پہ خدا نخواستہ سفر میں اگر کسی کے ساتھ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بیمار پڑ جائے، کوئی چیز ہم کھا لیتے ہیں، بعض اوقات ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کاش میں یہ کھاتی نہ. نہیں، اب تو ہو گیا جو ہونا. قدر اللہ ما شاء، اللہ نے جو چاہا کر دیا، یہ تقدیر یہی تھی. اور تقدیر کے ہاتھوں انسان کس طرح پھنستا ہے انسان سوچ ہی نہیں سکتا. آپ وہاں خود بخود جا پہنچتے ہیں جہاں آپ کی لکھی. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اور اس نظام کے اندر اس نے بہت سی چیزیں اپنی مرضی کے مطابق رکھی، ہماری مرضی پہ نہیں چھوڑی. اگر ہماری مرضی کے مطابق دنیا چلنے لگے تو قیاس برپا ہو جائے. مثلا اگر
ہمیں گرمی اچھی نہیں لگتی، ہم کہیں یا اللہ گرمی نہ ہو، گرمی نہ ہو، بارشیں ہوتی رہے، تو آپ دیکھیں گرمی کے جو فائدے ہیں وہ کہاں سے ہوں گے؟ اس کی اپنی ایک ضرورت ہے. تو بہت سی چیزیں ہماری مرضی پہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی پہ ہیں. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نعمت دے کے بھی آزماتا ہے اور اس سے کچھ لے کے بھی آزماتا ہے. اسے اچھے حالات بھی دکھاتا ہے اور اسے تکلیف دہ حالات سے بھی گزارتا ہے. اور وہ دیکھتا ہی ہے کہ اچھا بندہ اب کیا کرتا ہے، اب کیا کہتا ہے، اب اس کا معاملہ کیسا ہے، اب رویہ کیسا ہے. مثلا صحت تھی تو کیا کہتا تھا، بیمار ہوا تو اب کیا بولتا ہے، نعمت ملی تو کتنا شکر کرتا ہے، چھن گئی تو کیا کرتا ہے، کتنا صبر کرتا ہے. یہ سارے ٹیسٹ ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے کاش یہ نہ کرتا تو پھر یہ ہوتا ہی نہ، نہیں ہونا تھا، یہ ہو گیا، بس ایکسپٹ کر لو اب. اور لو مت کہا کرو، یعنی کاش اور اگر نہ کہا کرو، کیونکہ اس سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے اپنے کام کا. وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ مایوس کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور اس سے انسان پھر جب مایوس ہو جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھتا ہے، پھر اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبی شروع ہوا، پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا، تو مبارک ہو ان اجنبیوں کو. یعنی پہلے پچھلے سب اجنبیوں کو مبارک ہو. اجنبی کیسے شروع ہوا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، جہالت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے لیے ایک اجنبی آواز تھی کہ سارے لوگ بتوں کو پوجتے تھے، آپ کہتے تھے بت نہ پوجو. تو وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہے، ہمارے باپ دادا سے یہ کام ہو رہا ہے، آپ کہتے یہ نہ کرو. تو وہ اپنے ہی دیش میں، اپنے ہی وطن میں اجنبی ہو گئے. اتنے اجنبیوں کے لوگوں نے کہا آپ یہاں رہ ہی نہیں سکتے، اب تو ہم آپ کو ختم ہی کر کے دم لیں گے، لہٰذا آپ نے ہجرت کر لی. پھر اللہ کے فضل سے وہ پیغام پوری دنیا میں عام ہوا. فرمایا کہ جس طرح اسلام کو عروج ہوا تھا نا، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ وہ واپس جہالت پھیل جائے گی دنیا میں، اور دین کے ماننے والے، چاہنے والے، عمل کرنے والے بہت تھوڑے رہ جائیں گے. اور وہ جو بھی کریں گے لوگ کہیں گے یہ عجیب و غریب انسان ہے، ساری دنیا ادھر جاتی ہے، یہ ادھر چلتا ہے. اس کا طریقہ سمجھ ہی نہیں آئے گا لوگوں کو. وہ کہے گا یہ پاگل ہو گیا، یہ سود نہیں لیتا، یہ حرام کام نہیں کرتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا. آج کے دور میں کون کرتا ہے یہ سب؟ عام طور پہ ہوتی ہے نا ہمارے گھروں میں ہی گفتگویں. کتنے لوگ کہتے ہیں آج کوئی سچائی کا دور ہے. وہ تو سچائی کا کوئی خاص دور ہوتا ہے؟ سچائی تو سچائی ہے، ہر دور کے لیے ہے. یعنی ایسا ہوگا کہ تم دین پر عمل کرتے ہوئے بالکل آئسولیٹ ہو جاؤ گے، لوگوں کے نزدیک کا عجوبہ بن جاؤ گے. لیکن ایسا عجوبہ بننے والے پریشان نہ ہو، ان کے لیے خوشخبری. وہ اللہ کی نظر میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، چاہے لوگوں کی نظروں میں ریجیکٹ کر دیے جائیں. فطوبى للغرباء، تو ہمیں کرنا وہ ہے جو ہمارے رب کو پسند ہو. اگلی حدیث ہے ان مرداس الاسلمی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة. سیدنا مرداس اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دیگرے گزر جائیں گے، یعنی دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے. اس کے بعد جو کے بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح کے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ کو ذرا پرواہ نہ ہوگی. یعنی ایک کے بعد ایک اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے اور جو باقی بچیں گے وہ کوڑا کرکٹ. آپ نے جو کا بھوسا دیکھا ہوگا کہ اگر آپ پھونک بھی مارے نا وہ اڑ جائے گا، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہوتا. اور اسی طرح کھجوروں کی ٹوکری میں اگر آپ کھجوریں مثلا کھا رہے ہیں اچھی کھا لیں تو باقی ردی جو بچتی ہیں آپ اس کو اٹھا کے بن میں پھینک دیتے ہیں. یا انگور کھا رہے ہوتے ہیں اچھے کھا لیتے، جو خراب ہوتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں. تو اسی طرح جب لوگوں کے اندر ایمان نہیں رہے گا، بدنیت ہو جائیں گے، بد اخلاق ہو جائیں گے، دین چھوڑ دیں گے، تو وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ اللہ کی نظر میں چاہے وہ اسلام کے دعوے دار ہوں، خدا کی نظر میں کچرے کی طرح ہوں گے، بھوسے کی چھلکے کی طرح ہوں گے. اللہ کو ان کی ذرا پرواہ نہ ہوگی، وہ کہاں مرتے ہیں، کہاں جیتے ہیں، کیا ان پہ گزرتی ہے، کون ان کو ذلیل کرتا ہے، کون ان کو کیا کرتا ہے. کوئی پرواہ نہیں ایسے لوگوں کی. کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کو کون لوگ پیارے ہوتے ہیں؟ جو ایمان کے مضبوط ہوتے ہیں. تو جو بات بات پہ ایمان بیچ ڈالے
ہاں وہ اللہ کو کیسے پیارے ہو سکتے؟ وہ تو کچرا ہے، ان کی کیا قیمت ہے، ان کی کیا ویلیو؟ تو پھر وہ کہاں کس ہلاکت کے کھڈ میں جا کے گرتے ہیں، اللہ کو پرواہ۔ اچھا آپ دیکھیے آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں نا آخر کیا بات ہے کہ لوگ اللہ کو مانتے بھی ہیں پھر بھی مسلمانوں میں اتنی تکلیفیں آتی ہیں اور دنیا میں مسلمان اس طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بنیادی بات یہی ہے کہ مسلمان رہے کب ہے؟ صرف نام لگا دینے سے تھوڑی مسلمان بنتے ہیں۔ مسلمان بننا تو انسان سے بہت سی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، وہ تو اندر باہر سے انسان کو کچھ اور کر دیتا ہے۔ نام لینا تو بہت آسان ہے، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں۔ کمی دانم مشکلات لا الہ را، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں، کہ انسان اپنی زندگی میں صرف ایک اللہ کو راضی کرنے لگے اور باقیوں کو اس کی خاطر ناراض کر دے، بہت مشکل کام ہے، بہت ہمت والوں کا کام ہے۔ تو صرف اسلام کا نام لے کے اسلام کے اندر داخل ہو جانا آسان ہے، لیکن اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا مشکل ہے۔ لیکن جو لوگ ان مشکلات سے گزر جاتے ہیں پھر اللہ کے نزدیک بہت عزیز اور پیارے ہو جاتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے ان ابی امامہ قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما عنده الدنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون الا تسمعون ان البدادۃ من الایمان ان البدادۃ من الایمان۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا، دنیا کی رونقوں کا اور دنیا کی باتوں کا، کہ فلاں کے پاس اتنا ہے، کیسر و کسرا کے پاس ایسے ایسے محلات ہیں، اتنی ان کی دنیا ہے اور ایسے وہ رہتے ہیں، اتنے ناز نخروں میں سونے چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سنتے نہیں ہو، تم سنتے نہیں ہو، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی سادہ طرز زندگی مومن کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اس کو اپنے دینی تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ اگر وہ بہت زیادہ دنیا کی زینت اور رونق میں کھو جاتا ہے تو پھر وہ سب حقوق فرائض ادا نہیں کر سکتا۔ اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ سادگی کا مطلب کیا ہے۔ مثلا آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، آپ اپنے گھر کو کمفرٹیبل بناتے ہیں، کوئی بات نہیں، کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ آپ آرام سے سکون سے سو سکیں، سکون سے کام کر سکیں۔ لیکن جب آپ اپنے گھر میں فالتو چیزیں لا لٹکاتے ہیں تو ان کی خدمت اتنا آپ کو تھکا دیتی ہے کہ پھر آپ کے پاس نماز خشوع سے پڑھنے کا وقت نہیں رہتا۔ بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کہ ہم محض خوبصورتی کی خاطر چھوٹی چھوٹی چیزیں بازاروں سے چنتے رہتے ہیں، پھر گھر لا کے ان کو لٹکاتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی صفائی شروع کر دیتے ہیں، کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیس ہی ہوتے ہیں، اگر ان کو ہم صاف کرنے لگ جائیں کتنا وقت ہمارا لے لیتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس وقت کا حساب کیا؟ ایک ایک منٹ روز گنے تو اگر صرف 15 منٹ بھی ایسی چیزیں آپ سے صفائی کا وہ لیتی ہیں تو ہر روز کے 15 منٹ لگائیں، مہینے کے کتنے گھنٹے بنیں گے؟ اتنے گھنٹے اگر آپ کسی اور اچھے کام میں گزارے تو آخرت میں کتنے بلند درجات ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ایک حد تک زیب و زینت آرائش ایک مناسب لمیٹڈ حد تک، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی دیکھیے، صحابہ کرام کا دیکھیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت صفوان تھے، شاید اب مجھے نام صحابی کا یاد نہیں ہے صحیح طرح، جب انہوں نے عراق فتح کیا تھا اور ایک شہر تھا اہواز کا شاید، تو اس کی فتح میں ان کو بہت مشکل پیش آئی تھی۔ بہرحال جب فتح ہو گیا تو اتنا مال و دولت تھا اس میں، اتنا مال و دولت تھا کہ آس پاس کے علاقوں سے لوگ دوڑے چلے آئے، اس علاقے میں آ کے بسے اور وہ سب ان کو مال و متاع ملا۔ اور آپ کو پتہ صحابی نے کیا کیا؟ جس خیمے میں وہ جا کے رہے تھے ان محلات میں سے کسی ایک محل کو اپنے لیے منتخب نہیں کیا اور اپنی زندگی اسی خیمے میں گزاری۔ حالانکہ وہ چاہتے تو وہ فاتح تھے، سب کچھ اپنے لیے جمع کر لیتے، لیکن نہیں، انہوں نے اسی میں رہنا سہنا پسند کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں اور باقی صحابہ کرام کو دیکھیں آپ، حقیقت یہ ہے کہ سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ، جب آپ کے آس پاس بہت ڈسٹریکشن نہیں ہوتی تو آپ کی سوچ میں بہت ڈیپتھ ہوتی ہے، آپ کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب آپ دنیا کی چکا چوند اور زیب و زینت کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کے اندر سے ڈیپتھ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب نہیں آپ گندے مندے رہیں، آپ ہر چیز میں بے ترتیب ہو جائیں، ڈس آرگنائزڈ ہو جائیں، نہیں، وہ سب چیزیں اپنی جگہ، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کے دین ایمان کے لیے فائدہ مند ہو،
وہ پسندیدہ ہے. اور ہر وہ چیز جو آپ کی عبادت میں خلل ڈالے، آپ کے نیکی کے کاموں میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائے، آپ کا وقت ضائع کرنا شروع کر دے، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے تاکہ آپ بہتر سے بہتر طور پر اللہ کی اطاعت کر سکیں. مومن کے لیے اصل گھر کہاں ہے؟ جنت. مومن اپنی ساری چیزیں وہاں کے لیے پیک کر کر کے بھیجتا رہتا ہے، اپنی آرزویں اور خواہشات کو وہاں کے لیے جمع کرتا ہے اور یہاں بامقصد زندگی گزارتا ہے. زیادہ سے زیادہ اپنے کام سے اس کو غرض ہوتی ہے کہ میں دین کے کام کو اور زیادہ آگے بڑھا سکوں، خود نیکی کے کام کروں، اوروں تک خیر پھیلاؤں. اب آپ دیکھیں لوگ تو تڑپتے رہیں، گمراہیوں میں بھٹکتے رہیں، اور ہم بیٹھ کے اپنے ڈیکوریشن پیس صاف کرتے رہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ سوچنے کی بات ہے. میں ہی نہیں کہتی کہ آپ نے گھروں کو فقیر خانہ ہی بنا لیں اور سب اٹھا پھینکے باہر، لیکن ایک لمیٹڈ حد تک. اس سے آگے بہت زیادہ دنیا میں مت جائیے کہ جس سے آپ کے دین کے کام میں خلل اور حرج ہونے لگے. اگلی حدیث ہے ان ابیہ مالک ابن نضلۃ قال كنت جالسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مالک بن ابی نضلہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا. آپ نے میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے تو فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے؟ میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کا مال ہے. آپ نے فرمایا جب اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے تو اس کا اثر تیرے اوپر نظر آنا چاہیے. یعنی اس کا مطلب نہیں کہ تم پھٹے پرانے پیون لگائے کپڑے پہنو اور بہت ہی خراب قسم کے حال حلیے میں رہو. نہیں، اللہ نے دیا ہے کمفرٹیبل کپڑے پہنو، لیکن ایسا نہیں کہ جن میں کھو کر تم پھر اپنے اصل فرائض کو بھول جاؤ. یعنی اعتدال کی راہ دکھا دی. اسی لیے 2 حدیثیں ساتھ ساتھ یہاں رکھی گئی ہیں تاکہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کے مطابق وہ اپنی لیونگ کو کمفرٹیبل بنا سکتا ہے، لیکن عیش و عشرت والا نہیں ہوتا بندہ مومن. بندہ مومن عیش و عشرت سے پرہیز کرتا ہے، ضروریات کا انکار نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا نہیں اور دکھاوا بھی نہیں کرتا. دیکھیں نا کہ یہ جو اعتدال کی راہ ہوتی ہے زیادہ مشکل ہوتی ہے. ایک طرف لڑکنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ یا تو بالکل فقیر بن جائیں، آسان ہے، یا یہ کہ ہر وقت اسی چیز نہیں. ان دو کے بیچ کا رستہ اختیار کریں کہ جس میں آپ نعمتوں کا اظہار بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دکھاوا بھی نہ ہو، کسی اور کو لیٹ ڈاؤن کرنا بھی نہ ہو، اور اپنی شہرت چاہنا بھی نہ ہو اور اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا بھی مقصود نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے، قیامت کے دن اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا. یعنی اس طرح کا لباس نہ ہو کہ جس سے ہماری مشہوری ہو، یعنی کہ ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، جو ہم جانتے ہیں کرنا وہ کوئی اور جانتا نہیں. اس قسم کے خیالات ہمارے دل میں نہیں ہونے چاہیے. اور پھر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے دل کو خود زیادہ بہتر جج کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ پہن کے کیا سوچ رہے ہیں. کوئی بھی طریقہ زندگی اختیار کر کے اندر ہمارے کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فوراً وہاں دیکھتا ہے. جیسے پہلی حدیث تھی نا، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاق کو دیکھتا ہے، تمہارا لوگوں کے ساتھ معاملہ دیکھتا ہے. اس لیے ہمیں انہی چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جو واقعی اہم ہے. ہمیں اپنی پرائرٹیز کا تعین کرنے کی ضرورت ہے. اگلی حدیث ہے ان عبد اللہ ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ نہیں جنت میں اندر جا سکتا. تو ایک شخص کہنے لگا کہ ایک انسان کو یہ پسند ہوتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں ہے، یعنی اچھا کپڑا جوتا پہننا؟ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. الکبر تکبر نام ہے بطر الحق، حق بات کا انکار کر دینا، وغمط الناس اور لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں. یعنی تکبر اچھے لباس میں نہیں ہے، تکبر کس میں ہے؟ خود اچھا پہن کے دوسروں کو بے وقوف سمجھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح بات کو ماننا نہیں، حق بات کو قبول نہ کرنا، صرف خود کو عقل کل سمجھنا، دوسروں کی بات کو اہمیت نہ دینا اور درست بات کو قبول نہ کرنا، صرف انا میں آ جانا، انا کا شکار ہو جانا، یہ تکبر ہے. یعنی جو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میں کہتا ہوں وہ درست ہے، جو میں کرتا ہوں وہی اصل ہے، اور دوسروں کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ
ہمیں زندگی میں خاص قسم کا علم یا تجربہ حاصل ہو جاتا ہے جو دوسروں کو نہیں ہوتا. مثلا ساس بہو کی بات ہو سکتی ہے کہیں بھی اوپر نیچے. تو ایسی صورت میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا شخص زیادہ بہتر رائے دیتا ہے ایک بڑے سے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ آپ نے مومن کی مثال کے بارے میں پوچھا کہ ایک درخت کی طرح ہے, تو وہ درخت کون سا ہے؟ اور بڑے بڑے صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن حضرت عبداللہ بن عمر جو بھی بہت چھوٹے بچے تھے ان کو جواب آتا تھا تو وہ شرما گیا. ان کے دل میں آیا تو بتایا نہیں کہ اتنے بڑے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تو میں کیسے بولوں. تو جب حضرت عمر کو پتا چلا تو انہوں نے اتنا ڈانٹا کہ تم اگر یہ جواب اس وقت دے دیتے تو میرے لیے دنیا کی ساری دولت سے بہتر تھا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیتے, یعنی ایک اچھے جواب کے ساتھ. تو بہرحال وہ مثال کھجور کے درخت کی سی تھی. یعنی ہاں, تو اس طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بالکل چھوٹا بچہ, ایک بہت جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کو کیا خبر, اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بات سجھا سکتا ہے. تو بات کسی کی طرف سے بھی ہو, بعض اوقات بہت پتہ کہ مثلا حضرت سلمان فارسی تھے, غلام تھے, لیکن جنگ خندق میں صرف ان کا مشورہ لیا گیا اور ان کی وجہ سارے مدینہ کے اس سائڈ سے جہاں سے دشمنوں کے آنے کا خطرہ تھا خندق کھودی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک ایک, اب آپ دیکھیے حضرت بلال اگرچہ غلام تھے لیکن معلوم ہے حضرت عمر کیا کہا کرتے تھے. مجھے یہ جملہ اتنا اچھا لگتا ہے, کہتے تھے سیدنا ابی بکر آتاک سیدنا بلال. حضرت عمر کہا کرتے تھے ہمارے آقا ابو بکر نے, یعنی اس طرح ہی جیسے ہم بڑے کو آپا کہہ دیتے ہیں یا باجی کہہ دیتے ہیں یا کسی کوئی بھی عزت کا نام دیتے ہیں تو ان کے یہاں سیدنا کہتے تھے. سیدنا ابو بکر آتاق آزاد کیا سیدنا بلال, ہمارے آقا بلال کو. آپ سوچئے وہ غلام تھے, آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اس دور کی غلامی اور آقائی کیا چیز تھی. اس معاشرے میں اونچ نیچ اس طرح نہیں ہے جو عرب کے معاشرے میں تھی دور جاہلیت میں. وہ تو غلاموں کو جانوروں کے برابر سمجھتے تھے, انسان سمجھتے ہی نہیں تھے. لیکن اسلام نے آ کر اتنی عزت ان کی بڑھائی اور تقویٰ کی وجہ سے سب کو عزت ملی. اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حالانکہ وہ عرب نہیں تھے, شین بھی صحیح نہیں بولتے تھے, اذان جیسے مقدس کام کے لیے ان کو چنا گیا. آواز بلند تھی ان کی, شین کو سین کی طرح پڑھتے تھے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ کس طرح اسلام نے آ کر عزت دی. آپ کو پتا ہے حضرت بلال کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا جس سے وہ اوپر نیچے کو ڈھانپتے تھے, وہ دو جوڑے بھی نہیں تھے ان کے پاس, غلام تھے. حضرت عمر جیسے مضبوط انسان ان کو کہتے ہیں ہمارے آقا. یہ عزت کس نے دی؟ اسلام نے دی, دین نے دی, ایمان نے دی. یہاں پر اللہ تعالی خوبصورت ہے, خوبصورتی پسند کرتا ہے, یعنی انسان کی استھیٹک سینس, انسان کے کپڑے میں سلیقہ, صفائی ستھرائی. یہ نہیں کہ آپ کپڑا سی اور دھاگے لٹک رہے ہوں تو یہ دین ہے, یا یہ ہے کہ آپ اپنے سائز سے بڑے کپڑے پہننا شروع کر دیں, یا یہ کہ آپ اپنا حال حلیہ خراب کر لیں. یہ نہیں ہے اس کا معنی. سادگی کا معنی یہ نہیں ہے, یعنی آپ ویل ڈریسڈ ہوں لیکن اپنی حیثیت کے مطابق اپنے باقی حق حقوق دے کر. یہ نہیں کہ آپ سارا کچھ اپنے اوپر ہی لگا لیں اور آپ کے بہن بھائی ترستے رہیں, یا دوسرے جو ہیں وہ سسکتے رہیں دیکھ دیکھ کے آپ کو کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے تو ہم اپنی جان پہ جو لگا. نہیں, ان کا بھی حق ہے. اصل میں صرف کسی ایک حدیث سے ساری چیز کو کنکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پہلی حدیث, دوسری, تیسری, یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. یہ جتنی بھی اس کتاب میں ترتیب دی ہے نا, وہ سب ایک حدیث دوسرے کی مزید وضاحت کرنے والی اور اس کا دوسرا رخ بھی دکھانے والی ہے, تاکہ زندگی میں ایک اعتدال رہے. جہاں سادگی کی حدیث ہے وہاں خوبصورتی والی بات بھی. تو اب آپ ان دونوں کو کمبائن کریں گے تو اعتدال کی راہ آئے گی. ٹھیک ہے. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے اپنے ہی رشتے داروں کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں, جن کے پاس پہننے کو نہیں, جن کے پاؤں میں جوتا نہیں, جن کے پاس تعلیم نہیں, اور دوسری طرف جیسے بہن کہہ رہی ہے کہ ہم 40 جوڑے اپنے لیے بنا لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے. تو یہ چیز درست نہ ہوگی. آپ ان کا بھی حق حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں اور اپنا بھی پہن رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن اسراف اور بے اعتدالی کسی بھی معاملے میں ناپسندیدہ ہے. صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ نیا کپڑا بناتے تھے تو ایک اپنا پہلا صدقہ کرتے تھے, پہلا نکالتے تھے. ہم تو ہر چیز اپنے ہی لیے پھر کر کے رکھ لیتے ہیں. چلیے ایک پیج اور پڑھا دیتی. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اس کو عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہوتی ہے اس کو خوبصورت کر دیتی ہے، اس کو زینت عطا کرتی. یعنی اصل خوبصورتی جو ہے وہ حیا. ہمارے عام طور پر خوبصورت لباس کا تصور کیا ہے؟ سی تھرو، ہاف آستینیں اور کٹ لگے ہوئے، پانچوں تک میں کٹ، چلتے ہوئے پنڈلیاں بھی نظر آئیں. یہ خوبصورتی نہیں ہے. یعنی حیا کے منافی جو چیز ہوگی اس میں خوبصورتی نہیں ہوگی. اصل خوبصورتی حیا میں ہے. تو اگر کوئی حیا کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں کبھی بھی خوبصورت نہیں کہلا سکتا. اب آپ دیکھیے اللہ خوبصورتی پسند کرتا ہے. اب کون سی خوبصورتی؟ ساتھ ہی حدیث ہوگی نا، ریلیٹ کر رہی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ یہ ترتیب کیوں دی ہے اس طرح حدیث؟ بہت دن لگے ہیں اس کتاب کی تیاری میں. یہ ایسے نہیں ہے پیزنٹلی وہاں سے حدیثیں اٹھا کے یہاں جمع کر دی. ہر اگلی حدیث جو پچھلی حدیث کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ریلیٹ بھی کر رہی ہے. اب اس غلط فہمی کو بھی دور کر رہی ہے کہ خوبصورتی کا معنی کیا ہے. خوبصورتی کا معنی اپنے جسم کی نمائش نہیں ہے، حیا کو تار تار کرنا نہیں ہے، تنگ لباس پہننا نہیں ہے، بلکہ حیا کے دائرے میں رہنا خوبصورتی ہے. عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن مؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سراپا الفت ہے، مومن محبت کا مجموعہ ہے. اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ تو محبت کرتا ہے اور نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی مومن جو ہے وہ محبت کا پتلا ہے. یعنی مومن کی پہچان کیا ہے؟ یعنی آپ سوچئے مومن کیسا ہوتا ہے، تصور میں لائیے. یہ نہیں کہ اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی، خونخوار آنکھیں اور غضبناک اور روکھا پیکھا اور ترش رو چہرہ. نہیں، مومن کیا ہوتا ہے؟ محبت کا مجموعہ ہوتا ہے. اس سے وہ بولتا ہے تو محبت جھلکتی ہے، وہ معاملہ کرتا ہے تو محبت جھلکتی ہے، اس کی ہر چیز سے محبت چھن رہی ہوتی ہے. یہ پہچان ہے مومن کی. اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا، جس کے دل میں انسانوں کی محبت نہیں، کوئی خیر نہیں اس میں، اور اس سے بھی کوئی محبت نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن سب سے قریب میرے کون لوگ ہوں گے؟ میری مجلس میں سب سے قریب میرے کون ہوں گے؟ وہ لوگ جو منکسر المزاج ہیں، ان کے مزاج میں عاجزی ہے، ہمبل ہے. المؤطئون اکنافا، یعنی کندھے جھکا کے رکھتے ہیں. اس کا نہیں مطلب پوسچر خراب کر کے رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے عاجزی سے بات کرتے ہیں. ان کے اندر ایک جھکاؤ ہے، اکڑ نہیں ہے، سختی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ دوسروں کی بات پہ کان دھرتے ہیں. الذین یألفون ویؤلفون، وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں. وہ لوگوں کو چاہتے ہیں، لوگ ان کو چاہتے ہیں. اب دیکھیے کہ محبت دینے سے کیا گھستا ہے؟ وہ تو دینے سے اور بڑھتی، جس طرح علم دینے سے بڑھتا ہے، اسی طرح محبت دینے سے اور محبت بڑھتی. اگر کوئی آپ کے ساتھ نفرت بھی کرتا ہے تو بھی آپ محبت دیں. اب دیکھیے کہ دین کیسے پھیلا تھا، تھوڑا سا سوچیے. آپ کو پتا ہے کہ جب مکہ سے آپ مدینہ گئے تھے کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ 200 لوگ. تھوڑے ہی سالوں کے بعد جب آپ جنگ بدر میں گئے تھے 313. چند ایک اور بھی تھے جو معذور تھے اور مدینہ میں تھے، لیکن ہارڈلی 300 سے چند اوپر. صلح حدیبیہ 2-4 سال کے بعد 1400 ہو گئے. فتح مکہ 2 سال کے بعد 10,000 ہو گئے. حجۃ الوداع 2 سال کے بعد 1,40,000 ہو گئے. یہ کیسے ہوئے؟ محبت سے، معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے، دوسروں کی خطائیں معاف کرنے سے. آپ نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کیا تھا. مجھے اتنی حیرت ہوتی، اتنی حیرت، سچ پوچھے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، مجھے یقین بھی نہیں آتا تھا. یعنی یقین اس اعتبار سے کہ ناقابل یقین، جیسے انسان حیران کر دیتی ہے نا انسان کو. یہ بات ہے ہم مکہ فتح کر رہے ہیں اور اس کے فوراً بعد جنگ حنین ہے. چند دن پہلے مسلمان ہونے والے آپ کی فوج میں شامل ہو کے جان دے رہے ہیں جا کے. یہ کیسی چیز تھی؟ یہ کیا محبت تھی؟ اتنی جلدی آپ لوگوں کا دل موہ لیتے تھے. حیرت ہوتی ہے. وہ بعض اوقات میں سوچتی ہوں، آپ کو پتا ہے کہ فتح مکہ پہ 10,000 لوگ تھے، جنگ حنین کے کتنے تھے؟ آپ نے تفسیر پڑھی ہوگی، 12,000 لوگ تھے.
2000 لوگ کہاں سے آئے تھے؟ وہ مکہ سے نکلے تھے اور آس پاس کے جو لوگ تھے. مدینہ سے آنے والے 10,000 تھے، اور چند دن کے بعد جنگ حنین ہوتی ہے، 2000 وہاں سے شامل ہو جاتے. اور آپ دیکھیے کسی کے ساتھ جنگ میں شریک ہو کے جان دینے کی بات کرنا کوئی اتنی آسان نہیں ہوتی. یعنی صرف یہ نہیں تھی کہ بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی تو بہت سا مجمع لگا لیا تھا آپ نے اور پھر اس کے بعد ایسا چھٹا کہ دوبارہ کبھی نظر نہ آیا. یہ نہیں تھا، وہ آپ کے ساتھ جان نثار ساتھی بن گئے تھے. خالد بن ولید کو آپ دیکھیے، اکرمہ بن ابی جہل کو دیکھیے، جتنے بڑے بڑے سردار تھے ان کی اولادیں آپ کی جان نثار بن گئی تھی، آپ کی طرف سے دفاع کرنے والی تھی. اور اس کے لیے کیا تھا کہ آپ لوگوں کو اس طرح معاف کرتے تھے گویا انہوں نے کوئی قصور کیا ہی نہ. یاد دلانا تو دور کی بات. یہ ہے آپ کے وہ اخلاق جن کی وجہ سے لوگ آپ کے شیدائی تھے اور آپ کے ساتھ مل گئے تھے. اور پھر آپ کے بعد انہوں نے جس طرح مشن سنبھالا، یعنی آپ تو چلے گئے تھے دنیا سے، یہ باقی اتنے علاقوں میں ایران فتح کرنے والے، مصر فتح کرنے والے، اور اس کے بعد روم فتح کرنے والے، ان ساری جگہوں کو فتح کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. آپ کے تیار کردہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا اور اپنی جانوں پہ کھیلے. تو دین کا کام محبتوں سے پھیلتا ہے. اور کیا فرمایا؟ مومن تو سراپا محبت ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے ایک پھلدار درخت ہوتا ہے نا، آپ اس کو پتھر بھی مارے تو وہ کیا گرائے گا؟ جواب میں پھل دے گا. کچھ بھی کر لیں آپ اس کے ساتھ، اس سے خیر ہی ملے گی آپ کو. وہ انپریڈکٹیبل نہیں ہوگا. انپریڈکٹیبل کون ہوتا ہے؟ جس کا کوئی کیریکٹر نہیں ہوتا. آپ کو نہیں پتا ابھی کیا کرے اور کل کیا کرے. یعنی آپ بعض لوگوں کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جب اس سے ملیں گے اس کو اچھا ہی پائیں گے. وہ وعدہ کرے گا، وہ نہیں توڑے گا وعدہ، وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اعتماد کرتے نا، جو اس نے کہہ دیا ہو جائے گا. اور انپریڈکٹیبل لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. آپ کو نہیں پتا ہوتا اب کیا ہوگا. تو یہ کردار نہیں ہوتا دین کا. تو مومن سراپا محبت کا نمونہ ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے محبتوں سے. اور اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ کسی سے محبت کرتا اور نہ ہی کوئی اس سے محبت کرتا ہے. ان انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. ایمان کی نشانی انصار کی محبت. کون ہے انصار؟ مدینہ والے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا، اور صرف آپ کو نہیں، آپ کے 200 ساتھیوں کو اپنے شہر میں جگہ دی تھی. آج آپ دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے بھی آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو مدینہ والوں نے 200 لوگوں کے لیے مدینہ میں جگہ بنائی تھی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ کو پتا کہ حضرت صہیب رومی جب اپنے تجارت کر کے کچھ مال کما کے ساتھ لے جا رہے تھے اور راستے میں پکڑ لیا مکہ والوں نے کہا تم جب یہاں آئے تھے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اب تم اتنا لے کے جا رہے ہو، اگر تمہیں جانا ہی ہے تو یہ مال سب ادھر چھوڑ کے جاؤ. تو انہوں نے کہا جو لینا چاہتے سب لے لو، مجھے جانے دو، میں اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے، یہ ہر چیز اپنی قربان کر سکتا ہے. تو یہ تو سارے لٹے پٹے قافلے گئے تھے مدینہ، اور مدینہ والوں نے آگے کیا کیا تھا؟ اپنے آدھے آدھے گھر، اپنے کاروبار، اپنی ہر چیز حاضر کر دی تھی. اور آپ کو پتا ہے وہاں سے اسلام پھلا پھولا تھا، لیکن ان لوگوں نے کوئی عہدے نہیں لیے. خلافت مکہ والوں کو ملی تھی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنے بھی خلیفہ ایک کے بعد ایک بنے تھے سب باہر سے آنے والے تھے. مدینہ والوں نے کوئی عہدہ نہیں لیا. اور آپ کو معلوم ہے جنگ حنین تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بڑے بڑے اموال دے رہے تھے، وہ اتنا مال جمع ہوا تھا نا، اس کو بھی دیا، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، اور مدینہ والوں کو کچھ نہیں دیا. لوگوں نے ان کے دل میں ڈالا دیکھو تمہیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا. آپ کو محسوس ہو گیا کہ ان کو اس طرح کا احساس ہوا. آپ نے فرمایا دیکھو اے مدینہ والو، تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ، تم ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ. تو اس بات پر ان کے دل کھل اٹھے کہ واقعی ہمیں پوری دنیا کی دولت کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے. میں تو جنرلی ایک بات کر رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو اور انصار کو اتنا مقام کیوں دیا اور ایمان کی نشانی قرار دے دیا کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے.
وآیت النفاق بغض الانصار. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اور ایمان کبھی کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یہ جو لفظ شح ہے نا، اس کا معنی بخل بہت چھوٹا معنی ہے. شح کہتے ہیں ہرس اور لالچ کرنے کو. جب بخل اور ہرس دو جمع ہوتی ہے نا تو وہ شح بنتی، یعنی ہر وقت مال و دولت سمیٹنے کی شدید خواہش اور فکر، اور خرچ کرتے وقت دل تھوڑا ہونا، اس کو شح کہتے ہیں. فرمایا کہ ایمان اور شح مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، مومن کا دل کھلا ہوتا ہے. عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الشح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح سے بچو. کیوں؟ فإن الشح اہلک من کان قبلکم، کیونکہ شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم. شح نے انہیں آمادہ کیا کہ لوگوں کا خون بہائے اور ان کی عزتوں کو حلال کر لیں اپنے لیے. یعنی دلوں کی تنگی نے ان کو قتل و غارت پر آمادہ کیا، یعنی ہرس و ہوس نے ان کو ایک دوسرے سے لڑایا بھڑایا. دیکھیں دوبارہ سمجھاتی. شح کیا ہوتا ہے؟ بخل اور ہرس. بخل کیا؟ مال خرچ نہ کرنا، اور ہرس کیا؟ اور جمع کرنا. یعنی مال کی لالچ بھی ہے اور ادھر سے دل بھی تنگ ہے. اچھا، جب کسی انسان کے اندر یہ خود غرضی آ جاتی ہے نا کہ وہ ساری خیر صرف اپنے لیے چاہتا ہے، دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتا، تو اس سے پھر آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. انسانوں کے دل تھوڑے ہوتے ہیں نا کہ ساری بھلائی سب کچھ اسی کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ بدگمانی، غیبت اور اس طرح کے سلسلے شروع ہوں گے، پھر ایک دوسرے سے نفرت ہوگی. ظاہر ہے کہ ایک کے پاس بہت ہو اور دوسرے کے پاس کچھ نہ ہو، لڑائی بھڑائی ہوگی. اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ آگے مزید قتل و غارت ہوگی. تو فرمایا کہ یہ جو دنیا کی محبت اور لالچ ہے اور سب خیر صرف اپنے لیے چاہنا اور دوسروں کو اس سے محروم رکھنا، اس سے انسانوں کے اندر پھوٹ پڑتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، عزتیں پامال ہوتی ہیں، خون ریزیاں ہوتی ہیں. یعنی آپ دیکھیے نا، ہر معاشرہ جس کے اندر غریب غریب تر ہو جائے، امیر امیر تر ہو جائے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر امیر لوگ غریبوں پہ خرچ نہ کریں یا جن کے ہاتھ میں کچھ ہے وہ دوسروں کو نہیں دیں، ان کی ضرورتوں کو نچوڑیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ڈاکے ڈالیں گے. اب دیکھیے دنیا میں جہاں بھی بہت قتل و غارت ہوتی ہے اس کا بہت سا سبب یہی ہوتا ہے. جب ایک شخص بھوکا مر رہا ہے اور تڑپ رہا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھوکی شیرنی والا حال. پھر وہ نہیں دیکھے گا کہ میں کس کی عزت نوچ رہا ہوں، حلال ہے حرام ہے، کس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، پھر کرے گا جو کرنا ہوگا اس کو. یہ مراد ہے. بیسیکلی شح ہوتی ہے دل کی تنگی. دل کی تنگی. دل کی تنگی کیا ہے؟ صرف اپنے لیے خیر چاہنا اور دوسرے کو دیتے وقت دل نہ ماننا. اصل میں یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کون اسٹوڈنٹ ہوگی کیا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہوتے ہیں. آپ ایک بات کرتے ہیں، ایک کو ایک سمجھ آتی، دوسرے کو دوسری. ایک کچھ کرتا ہے، دوسرا کچھ کرتا ہے. اب وہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو مجھ سے پڑھ کے نکلتا ہے اس کا اچھا برا سب میرے ہی کھاتے میں پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ اگر کسی کو کوئی بات الٹی سمجھ آ گئی یا وہ اپنی کسی مرضی سے یا اپنے کسی فائدے میں کچھ کر رہا ہے، میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کتاب صرف اپنے پاس نہ ہو، دوسروں کے پاس بھی ہو، کہ وہ بھی دیکھ لیں کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے. پتہ نہیں اب حقیقت کیا ہے، جو چیز دیکھی نہیں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے. میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید لوگوں کو یہ یقین نہیں کہ ان کے منہ کے نکلے ہوئے لفظ لکھے جا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو کیا کرتا ہے؟ آگے پہنچا دیتا ہے. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی اور ہی کرتا ہوگا. بات یہ ہے کہ میری جو تعلیم ہوئی ہے بنیادی طور پر وہ میرے گھرانے میں شروع ہوئی. میرے والد نے مجھے پڑھایا. میرے والد جو تھے وہ دیوبند کے فاضل تھے، عالم تھے الحمدللہ، اور بے حد حریص تھے اس بات کے کہ دین کی بات آگے پہنچے. بچپن سے انہوں نے ہمیں پڑھانا شروع کیا، اسکول کے ساتھ صبح گھر میں.
اب یہ کہ کلاس 9 میں تھی میں جب انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ میں پڑھانا شروع کیا، اور میری والدہ ابھی بھی حیات ہیں، اگر آپ چاہیں تو پوچھ لیں ان سے، اگر میری بات یہ سمجھے کہ میں نے شاید کوئی کہانی گھڑی ہوئی ہے. میں اور میری بہن 2 ہم ساتھ تھے جن کو وہ صبح کے وقت پڑھایا کرتے تھے الحمدللہ. اور جب ایک دفعہ ہم نے ان سے پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ربط سے پڑھایا، ربط قرآن. اس کے بعد حدیث میں مشکات شریف پڑھائی، فقہ میں قدوری کے کچھ ابواب پڑھائے، قدوری پوری نہیں کی تھی لیکن ابواب پڑھائے، گرامر انہوں نے سیکھا، ابواب وغیرہ یہ سب میں نے انہی سے سیکھے. مستقل یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا. آندھی ہو، طوفان ہو، گرمی ہو، سردی ہو، چھٹی نہیں ملتی تھی. یعنی ایک وقت آیا تھا کہ سچ مجھے عربی گرامر سے ضد ہو گئی تھی، میں کہتی تھی میں نے نہیں پڑھنی. مطلب بہت فارم تھے، نرم بھی بے حد تھے، بہت پیار کرنے والے تھے، لیکن اپنے اصول کے بہت پابند تھے. اور یاد ہے کہ ایک دن ابواب یہ افعال تفعیل مفعلہ انہوں نے سبق دیا صبح اور کہا شام کو سنوں گا، اور شام آندھی آ گئی، میں بڑی خوش کیا جان چھوٹ کے، لیکن انہوں نے لیمپ منگوا کے تیل ڈال کے اس میں بٹھا لیا ہمیں اور چھوڑا نہیں. بہرحال اس کے بعد یہ تھا کہ الحمدللہ مجھے پھر ایم اے عربی کرنے کا موقع ملا جو پنجاب یونیورسٹی سے میں نے کیا. اس میں اللہ کا شکر ہے بہت اچھے استاد ملے جنہوں نے عربی بولنا لکھنا پڑھنا سکھائی. جب آپ لینگویج سیکھ لیتے نا، زبان آپ کو آ جاتی تو پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنے میں مشکل نہیں ہوتی. اس کے بعد گورنمنٹ کالج سرگودا میں مجھے تقریباً 2 سال عربی پڑھانے کا موقع ملا. شادی بھی ہو چکی تھی ساتھ ہی. اس کے بعد مجھے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں جاب ملی 1983 میں، فیبروری 83 میں، اور وہاں پر میں 85 تک عربی پڑھاتی رہی، جس میں میرے اسٹوڈنٹس میں عرب بھی ہوتے تھے اور چائنیز بھی اور ادھر کے بہت لوگ ہوتے تھے. الحمدللہ ایک سیمسٹر میں ان کو عربی لکھنا بولنا پڑھنا سکھا دیتی تھی، جس سے پھر وہ آگے علوم شروع کرتے تھے. اتنے میں مجھے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپ ملا اور میں باہر پڑھنے کے لیے گئی. اب یہ تھا کہ میں نے پاکستان سے اور جو اپنے دیسی علماء وغیرہ تھے ان سے تو میں نے پڑھ لیا تھا. اب مجھے یہ تھا کہ یہ جو اس وقت ہم سب مروب ہیں مغرب سے، وہاں کیا ہوتا ہے. تو مختلف یونیورسٹیوں میں اپلائی کیا تو گلاسکو یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. اب یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ پی ایچ ڈی کرتے کیسے، کیونکہ خواتین میں سے کتنے لوگوں نے کی کہ انہیں خود پتا ہو کہ کرتے کیسے. پی ایچ ڈی میں کوئی آپ کو بیٹھ کے پڑھاتا نہیں ہوتا، یہ خود ریسرچ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس عربی کا ایک مخطوطہ تھا جس کو مجھے ایڈٹ کرنا تھا اور اس کے اوپر کمنٹری تھی، اور یہ سبجیکٹ حدیث کی جو ٹرانسمیشن آف حدیث اس میں تھا. میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں ساتھ تھے، ایک ہی یونیورسٹی سے ہم نے پی ایچ ڈی کی، اور ہمیں اللہ کے فضل سے وہاں پر شیخ محمد سعید البازنجی کی ایک سیرین اسکالر ملے جن سے ہم نے علوم الحدیث کی کتابیں بھی پڑھی، حدیث بھی پڑھی. پھر ان کے توسط سے آگے ہم اور بہت سے اسکالر سے ملے. 6 مہینے میں نے عرب ورلڈ میں بھی اپنی اسٹڈیز کے دوران گزارے، جس میں سعودی عرب، جارڈن، ایجپٹ اور سیریا وغیرہ میں جانے کا اتفاق. بے شمار اسکالر سے ہم ملے، بے شمار لائبریریز میں ہم نے پڑھا، اور الحمدللہ ان سارے علوم سے واقف ہو کے پھر جو ریسرچ کی اس ریسرچ کو سبمٹ کیا اور ہمیں ڈگری وہاں سے ملی. اللہ کے فضل سے نہ کسی ایک یہودی سے واسطہ پڑا اور نہ ہی کسی نے کوئی پڑھایا ہمیں بیٹھ کے، اور نہ ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے پی ایچ ڈی جو ہوتی ہے نا، وہ کسی ایک چیز پر آپ کو ریسرچ کر کے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے ریسرچ کا، اس کے مطابق اپنا تھیسس سبمٹ کرنا ہوتا ہے. وہ اس کو ایک ہسٹوریکل چیز کے طور پر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ نے اگر اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کیا تو آپ کو ڈگری مل جاتی ہے، اگر نہیں کیا ہوتا تو وہ نہیں ملتی. صرف اتنی سی بات ہوتی ہے. وہاں جانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں، وہ لوگ کس طرح پڑھتے ہیں، لائبریریاں کیسے ہوتی ہیں، دنیا میں ہو کیا رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کو بھی تھوڑا اوپر اٹھایا جائے. اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ الحمدللہ میرے اندر ایک نیا اینگل آیا دین کو پھیلانے کا اور کرنے کا. پھر میں دوبارہ واپس گئی ہوں اسلامک یونیورسٹی میں اور میں نے پڑھایا ہے وہاں. یعنی چلیے کچھ حدیثیں تو ہو ہی گئی. باقی آپ انشاءاللہ اگر عادت بنا لیں ہر روز کم از کم 1 حدیث پڑھنے کی یا 2 پڑھنے کی، اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں. اور یہ جو بڑے بڑے حصے ہیں اس لیے ہیں کہ آپ ان کو زبانی یاد کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں آئندہ آپ کو ریفرنس کے لیے بھی کام آئیں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ریمائنڈر ہوتا چلا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.